نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے الحمدللہ ماڈیول 1 جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا تھا اپنے اس کورس کا. ماڈیول 1 کا جو ٹاپک تھا وہ ایمانیات تھا، اسے ہم نے تفصیل سے دیکھا. اب دوسرا جو ماڈیول ہے یہ اتنا بڑا ماڈیول نہیں ہے، اس میں 2 لیکچرز ہی ہوں گے ہمارے، لیکن اہم بہت ہے. امپورٹنس کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کی بڑی امپورٹنس ہے، بہت اہمیت ہے. اور یہ ہے جو ماڈیول، اس کا مقصد جو ہے وہ حقیقت انسان، تزکیہ نفس اور حقیقت زندگی، اس پر بات کرنا ہے. مقاصد کیا ہیں؟ مقاصد یہ ہے کہ انسان کی حقیقت کو سمجھا جائے، یعنی کہ انسان کی اصل حقیقت کیا ہے. اس پہ ضمناً بات تو ہم کر چکے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا ایمان بل رسالت کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں انسان کا مقام سمجھنا ضروری تھا ہمارے لیے. تو ہم نے وہاں پہ بھی ضمناً بات کی تھی، لیکن یہاں پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ. اور جب حقیقت انسان ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی تو پھر تزکیہ نفس کا صحیح طریقہ بھی ہم سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اس پہ بات ہوگی. اور اس کے بعد پھر ہم آج کے جو سیشن میں تو یہ 2 ٹاپکس کور ہوں گے. پھر نیکسٹ سیشن میں ہم زندگی کی حقیقت سمجھیں گے، اصل میں زندگی ہے کیا. تو حاصلات اس سے یہ ہیں کہ انسان کو زندگی میں سیدھی راہ سے ہٹانے والے عناصر جو ہیں اس کے بارے میں سمجھ حاصل ہوگی آپ کو کہ، اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ آپ کی اس راہ پہ جو آپ چلیں گے تو کون کون سے آپ کے وجود کے حصے ہیں جو آپ کو آپ کا ساتھ دیں گے، یعنی کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو سیدھے راستے پہ رکھیں گی، کون کون سی چیزیں جو آپ کو سیدھے راستے سے ہٹانے کے اوپر کام کریں گی. تو ان معاملات کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ سیدھے راستے پر رہنا کم سے کم آسان ہو جائے گا اس حد تک کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کہاں سے جو ہے جو اس حوالے سے گمراہی آ سکتی ہے، یا کوئی ایسی طاقت جو ہے وہ آپ کو یہاں سے ہٹا سکتی ہے، تو آپ کو اس کے بارے میں دراک اثر ہوگا. تو یہ انشاءاللہ جو ہے اس ماڈیول 2 میں ہم مقاصد حاصل کریں گے، اور اس کے جو حاصلات ہیں میں آپ کو سمجھ رکھتی ہیں. تو آگے چلتے ہیں. تصور نمبر 1. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے. تو اس حوالے سے جیسا ہم نے بتایا تھا کہ ضمناً بات ہوئی ہے کہ اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے، سب لوگ جانتے ہیں. یعنی کوئی بندہ اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تو ہمارے وجود کی بات ہے نا. ہم اپنے بارے میں تو کم سے کم امور کے بارے میں جانتے ہی. تو ہمارے اندر 2 جو ہیں نفوس موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک ہے نفس حیوانی، ٹھیک ہے، جو جسم ہے آپ کا، بیسیکلی ہم سب جانتے ہیں، اسے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اور ایک ہے نفس روحانی، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارا اسپرچل سیلف ہے. اچھا، نفس حیوانی جو ہے اس کے اندر ایک خصلت اس کی یہ ہے کہ یہ برائی پر آمادہ کرتا ہے، یا برائی کا حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ سورہ یوسف میں آتا ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی میں اپنے نفس کی کوئی برات بیان نہیں کرتا، نفس تو برائی کا ہی حکم دینے والا ہے. ٹھیک ہے، الا ما رحم ربی، ہاں اللہ یہ کہ جب میرا رب جس پر رحم کرنا چاہے. یہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے بیسیکلی. تو ان ربی غفور رحیم، بے شک جو میرا رب ہے وہ غفور رحیم ہے. تو اس طرح سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ قرآن مجید سے بھی بات ہمارے سامنے آگے کی نفس امارہ کہتے ہیں. امر سے نا امار، تو امار کہتے ہیں بہت زیادہ حکم دینے والا. تو نفس کیونکہ وہ فیمنن ہے عربی میں، تو اس لیے آگے نفس امارہ یعنی بہت زیادہ حکم دینے والا برائی. اور اس کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا جو نفس ہے اس کے اندر خواہشات ہیں، اور یہ خواہشات کی تسکین چاہتا ہے. یہ بات دیکھنا نہیں چاہتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، حلال ہے یا حرام، اس کو تمیز حاصل نہیں. تو اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، اس کو کوئی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. پھر دوسرے جو ایک اور سیلف ہمارے اندر موجود ہے وہ نفس لوامہ ہے، یعنی جو ہمارے اندر سے ایک ملامت کی آواز آتی ہے، جسے ہم ضمیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. ٹھیک ہے، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، یعنی اسے ہم اردو میں ضمیر بھی کہتے ہیں. یہ بیسیکلی روح کا فنکشن ہی ہے، یعنی یہ ہے تو ایک فنکشن ہے ملامت کرنا، لیکن یہ ہمارے اندر. اور دوسرا جو وجود ہے وہ بیسیکلی روحانی وجود ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں واضح کیا تھا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اپنے روح میں سے پھونک دوں
فقعوا له ساجدين، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم سجدے میں گر. ٹھیک ہے. تو اب یہ دو جو نفوس ہیں ان کے بارے میں ہم اچھی طرح جانتے ہیں. ہر بندہ ان کو ایکسپیرینس بھی کر سکتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم اکثر کوئی بندہ پریشان ہو تو ہم کہتے ہیں یار آپ اپنے آپ کو سنبھالیں. تو یہ تو یعنی آپ کون ہے اس میں جس سے کہا جا رہا ہے، اور یہ اپنا آپ کون ہے جس کو سنبھالنے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بیسیکلی آپ یہ شعور ہیں، یہ تیسرا کمپوننٹ ہمارے اندر. یعنی یہ اصل میں جو مین کمپوننٹ ہے وہ شعور ہے، اور اسی کے ساتھ یہ دو کمپوننٹس ملے ہوئے ہیں، نفس حیوانی اور نفس روحانی. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی ایک شعور سے مخاطب ہوتے ہیں. آپ جو کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، تو یہ آپ جو ہے نا بیسیکلی وہ شعور ہوتا ہے، اور اپنا آپ بیسیکلی وہ نفس حیوانی ہوتا ہے، وہ نفس جو ہے جسدی جسے آپ کہتے ہیں. یہ ہے بیسیکلی اس کو سنبھالنے کی بات ہوتی ہے. ان کی بات یہ ریئیکٹ کرتا ہے، اگر یہ پریشان ہوتا ہے اس میں جو ہے اس کے اندر کچھ ریئیکشنز ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو سنبھالنے کی بات ہوتی ہے. اس طریقے سے ہم اکثر جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تمہارے ضمیر کی آواز ہے. تو تم تو یہ ہو گئے شعور جس سے آپ خطاب کیا جا رہا ہے. وہ ضمیر صاحب کون ہے؟ وہ ایک اور کوئی ہستی ہے نا ہمارے اندر. تو یعنی ہم روزمرہ زندگی میں بھی ہم ان کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی انسان کا ایک سمجھنے کے ایک پورا ماڈل ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک شعور ہے، یعنی وہ جو بیسیکلی ڈیسیژن میکنگ کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے. لیکن پھر اس کے علاوہ دو اور وجود ہیں، ایک یہ جسدی وجود ہے ہمارا نفس حیوانی، اور ایک وہ جو ہے روحانی وجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، جس کے اندر پھر اچھائی برائی کی تمیز بھی ہے. اچھا، اب اس کی جو خوراک ہے نفس حیوانی کی، وہ مٹی سے ہے، یعنی بنا بھی یہ مٹی سے ہے، اور اس کی خوراک بھی جو ہے وہ مٹی سے ہے. یہ دیگر جو چیزیں ہیں جو اس کے کھانے کی چیزیں ہیں وہ مٹی سے ہی بنتی ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ نفس روحانی ہوں کہ اللہ کی طرف سے آیا، اس لیے جو اس کی خوراک ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے، وہ اللہ کی یاد ہے. یہ ذکر جو ہے نا بیسیکلی وہ ہے اس کی خوراک. ٹھیک ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ایمان والے ہیں، ان کو اللہ کے ذکر سے جو ہے ان کے قلوب کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ہے. اب یہ دل جو ہے بیسیکلی وہ روح کا مسکن ہے. یہ اب ہمارے جو بھی علماء اس پر کلیئر متفق ہیں کہ قلب جسے آپ کہتے ہیں یہ اصل میں وہ مسکن ہے روح کا. تو اس لیے یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ذکر سے اس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس کو تقویت ملتی ہے. تو بڑا ذکر کے اب کیونکہ ہمارے ہاں اس کا خاص معنی جو ہے وہ مشہور ہو گیا. دراصل یہ ذکر جو ہے وہ ہے اللہ کی یاد. ٹھیک ہے. اور ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اللہ کی یاد کے کئی ذرائع ہیں. اللہ کی یاد کا یہ ذریعہ بھی ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیں. اللہ کی یاد کا یہ ذریعہ بھی ہے آپ مظاہر فطرت میں غور کر لیں. اللہ کی یاد کا یہ ذریعہ بھی ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں. اقیم الصلاۃ لذکری قرآن میں آتا ہے. یا پھر آپ ذکر کا اذکار کر لیں. ٹھیک ہے. تسبیحات کر لیں، اذکار کر لیں، دعا کر لیں. یہ سب ذکر کے ذرائع ہیں. لیکن ذکر اصل میں یہ سب نہیں ہے، یہ ذرائع ذکر ہیں. ذکر جو ہے اللہ کی یاد ہے. تو جس دم آپ کو اللہ کی یاد آ گئی، چاہے وہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے آئی، چاہے وہ کسی اور ذریعے سے آئی، اس دوران اس کو وہ ڈرپ مل جائے گی. یعنی یہ نفس روحانی کے لیے ایک طرح سے وہ خوراک ہو جائے گی. تو یہ بیسیکلی اس کی خوراک ہے. اور نفس شعوری کہہ لیں، شعور جسے آپ کہہ لیں، اس کی خوراک تو کوئی نہیں ہے. ذریعہ بات ہے وہ ایک ایسی مخلوق ہے جس کے اندر جسد ہو، ایسا ہمارا نفس نہیں جس کے اندر جسد ہو. لیکن یہ کہ اس کو علم کی ضرورت ہے، نالج کی ضرورت ہے، جو قرآن و سنت ہے. تو جیسا کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو جب ان سے کہا گیا تھا گزر جائیں آپ یہاں سے، آدم اور حوا علیہ السلام سے اور ساتھ شیطان کو بھی، تو آگے کہا گیا تھا کہ جب میری طرف سے ہدایت تمہارے پاس آئے تو جو اس ہدایت پہ چلے گا، تو جو اس کی اتباع کرے گا تو اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ بیسیکلی آ گیا آپ کا جو ہے شعور. اور یہ اس کو ضرورت ہے اس کی قرآن سنت کی ہدایت، یعنی جو ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی جو قرآن سنت کی شکل میں موجود ہے. تو یہ بیسیکلی مختلف کمپوننٹس ہیں. ابھی تو ہم نے صرف اللہ تعالیٰ ان کمپوننٹس کو دیکھا ہے اور اس کے فنکشنز کو تھوڑا سا دیکھا ہے. اب ہم آگے انشاءاللہ مزید اس کی جو ریلیشن شپ ہے اس کو بھی دیکھیں گے، یعنی آپس میں ان کا کیا تعلق ہے اس کو بھی بات کریں گے. تھوڑی سی اور بات، یعنی کچھ آیات اس حوالے سے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ سورۃ صاد میں آتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. ٹھیک ہے. بڑی اہم آیت ہے اور روح ربانی کے حوالے سے بتاتی ہے کہ ہمارے اندر ایک ایسا عنصر موجود ہے جو کہ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہے، اور وہ روح ربانی روح ربانی میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمانے کہ میں نے اپنی روح میں سے پھونکا.
تو سویتہ فنفخت فیہ من روحی، کہ جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، فقعوا لہ ساجدین، تو سجدے میں گر جانا۔ سورہ زمر میں یہ جو آیت ہے یہ بھی اس حوالے سے بڑی اہم ہمارے سامنے کھولتی ہے۔ سورہ زمر کی آیت ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لآیات لقوم يتفکرون۔ تو اللہ یتوفی الانفس حین موتها، وہ اللہ یہ جو موت کے وقت انفس کو اوپر لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، والتي لم تمت في منامها، اور جو ابھی نہیں مرا ہوتا اس کے نفس کو نیند میں قبض کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، فيمسك التي قضى عليها، اور پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، ويرسل الاخرى الى اجل مسمى، اور دوسروں کے انفس ایک وقت کے مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ہر قوم، اس قوم کے لیے لقوم یتفکرون، جو سوچنے والی ہے۔ اب اس میں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت بھی جو ہے انفس کو لیتا ہے اور نیند کے وقت بھی انفس کو لیتا ہے۔ انفس شعور، یہ ہمارے شعور ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ نیند کی حالت میں بھی چلے جاتے ہیں، ٹھیک، اب موت کی حالت میں بھی چلے جاتے ہیں، ٹھیک، لیکن اب ہمارے جن کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس نے زندہ رہنا ہے تو واپس سلٹ اٹھا دیتا ہے انفس کو، یعنی وہ جو نیند بھی اس لیے کہا جاتا ہے موت کی بہن ہے، اور اس لیے وہ جو ہم دعا بھی پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ الفاظ ہے نا کہ جو ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں حیات دی اس کے بعد کہ ہم مردہ ہو گئے تھے، بعد ما اماتنا، ہماری اموات کے بعد، اور اسی طرف جو ہے ہم نے جو ہے لوٹ کر جانا۔ تو اب یہ بیسیکلی بات یہاں پہ وہی سمجھنے کی ہے کہ موت جو ہے اس کے اندر بھی انفس چلے جاتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ نیند میں جان باقی رہتی ہے، یہاں پہ نبضیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ موت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ جان بھی لے لیتے، تو لیکن انفس جو ہے ہمارے شعور ہے وہ تو جاتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، تو یعنی یہاں سے بھی ایک بات ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ یہ شعور جو ہے ان کی، یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے پاس لیتا ہے۔ سورہ زخرف میں آتا ہے ایک اور بات جو آگے جا کے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، ابھی یہاں چلیں اس کو چھوڑتے ہیں، آگے اس کی تفصیل آئے گی تو پھر یہ بات کلیئر ہوگی۔ اچھا، یہ جو کانسیپٹ ہے جو ہم نے دیکھا انسان کے جو ماڈل آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کو جیسے میں نے بتایا کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا، اس لیے ویسٹ کے اندر بھی اس کو ڈینائی نہیں کیا جا رہا، ویسٹ کے اندر بھی خاص طور جو فرائڈ کا تصور ہے انسان میں ہے وہ بھی یہی ہے، وہ کہتا ہے کہ تین کمپوننٹس ہیں انسان میں، ایک اسے اڈ کہتا ہے، یہ بیسیکلی وہ نفس حیوانی ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں، جس کے اندر ڈیزائرز ہیں، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا I want it now، یعنی اسے کوئی بھی چیز دکھائی جائے تو یہ کہتا ہے مجھے چاہیے، کھانا بھوک لگی ہے اسے کھانا چاہیے، شہوت کا جذبہ اوپر آیا تو اس کو اس کی تسکین کرنی ہے۔ ایگو یہ دوسرا، یہ شعور ہے، ٹھیک ہے، کہ I need to do a bit of planning to get it، یعنی یہ وہ سوچتا ہے، شعور فیصلہ کرنا ہے کیسے اس چیز کو، یعنی اس کی تسکین تو کرنی ہے لیکن کیسے کرنی ہے، اور ظاہری بات ہے اس کے یہ کچھ اخلاقیات کا پابند بھی ہے، لیکن اور سپر ایگو یہ بیسیکلی وہ ہے جو اخلاقیات جو ہے اس کی بنیاد ہے، یو کانٹ ہیو اٹ، اٹس ناٹ رائٹ، یعنی یہ بتاتا ہے کہ رائٹ اور رانگ کیا ہے، جیسے ہم نے بات کی تھی نا کہ نفس روحانی یا اس کا وہ جو فنکشن ہے ملامت کرنے والا، یہ حق اور باطل میں تمیز جو ہے سکھاتا ہے، یہ جو ہے یہ آپ کو بس یہ تو حکم کہتا ہے کہ بس اب مجھے جو ضرورت ہے اس کو پورا کرو، جبکہ یہ بیچ میں جو ایگو ہے یہ پھر اس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیسے جو ہے اس کی پوری اس بات کو پورا کرے۔ تو ایگو جو ہے بیسیکلی یہ ہمارا شعوری پارٹ ہے، یہ شعور کے قریب پارٹ ہے، جبکہ باقی دو جو پارٹس ہیں وہ غیر شعوریہ یا نیم شعوری پارٹ ہے، جو کہ انکانشیسلی یا سب کانشیسلی ہم پہ انفلوئنس کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں فرائڈ کا تصور ہے، یہ بھی میں نے سامنے بتا دیا۔ فرق سے میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے بھی جب ہم نے ایمان بالآخرت پڑھا تھا، وہ یہ ہے کہ فرائڈ جو ہے سپر ایگو کو مستقل کوئی ایگو نہیں سمجھتا ہے، مستقل کمپوننٹ نہیں سمجھتا ہے انسانیت کا، وہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک فرضی کردار ہے جو ہمارے ذہن میں بن جاتا ہے معاشرے کی اقدار کے اوپر۔ تو یہ ایک فرق ہے، لیکن جو ہے بات اسی غلط ہے، ایسی بات ہم اس وقت بھی بات کی تھی کہ یہ درست نہیں ہے، اصل میں تو ایک مستقل وجود رکھتا ہے۔ تو میرے خیال میں ابھی جو ہے ہمارے پاس ٹائم، بریک کا ٹائم ہے ہمارا، کیا آپ اگر ٹاپک یہیں روکنا چاہتے ہیں کیونکہ اذان تو ہو گئی ہے ہماری؟ جی تو میرے خیال میں دونوں طرف اذان ہوگی ہے، وہاں بھی ہم نماز پڑھیں گے، جی تو ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کو ابھی 10 منٹ کی ہم بریک لیتے ہیں، یہاں سے پھر آگے لیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، تو میرے خیال سے پاکستان میں بھی اذان کا ٹائم ہو گیا، تو آپ لوگ نماز پڑھ لیجئے
اور جو حضرات باقی کسی کنٹری سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ سوال اگر ابھی تک کوئی ہیں تو وہ کائنڈلی اس کو یا تو اس کو سینڈ کر دیجئے یہ زوم ونڈو پہ، یا اس کو اپنے پاس سیو کر لیجئے. بعد میں اینڈ کے سیشن کے اینڈ میں پھر ہم آپ سے کہیں گے کہ وہ سوال کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی ٹیچر سے. تو ابھی بریک ہے 10 منٹ کے بعد، پھر انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مدثر بھائی ریزیوم کیجیے. جی بسم اللہ اول آخر. تو بات کر رہے تھے کہ انسان کا جو تصور ہے وہ فرائڈ کا کیا ہے، اس پہ ہم نے بات کی تھی. اب ہم تھوڑا سا اس کا جو ہے نا آپس میں ریلیشن شپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ ایک نفس حیوانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب اس پہ متفق ہیں. پھر نفس روحانی ہے جسے ہم نفس لوامہ کہتے ہیں. اچھا جی بھی ہم نے بتایا تھا کہ یہ مٹی سے اس کی تخلیق ہے، اس کی خوراک مٹی سے ہے. اس کی جو نفس روحانی ہے اس کی تخلیق کیونکہ اللہ کی روح میں سے یہ معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ خاص تعلق ہے. نور سے اس کی تخلیق آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس کی جو خوراک ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی ہم نے ذکر کر دیا. اور شعور کا بھی ہم نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے، ایک اور چیز جس کو ہمیں دیکھنا ہے وہ ہے خود شعوری، سیلف کانشیسنس. یعنی ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں، جیسے ہم سوچ رہے ہیں تو ہمیں اپنے سوچنے کے عمل کو بھی ہم ایسا محسوس کر رہے ہوتے ہیں. یہ سیلف کانشیسنس بھی ایک بڑی اہم بات ہے جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. یہ کسی نہ کسی صورت میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے نزدیک جیسے وہ کہتے ہیں کہ کائنات کے ہر ذرے میں کچھ نہ کچھ سیلف کانشیسنس تو ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بہت لمیٹڈ ہے. یعنی اس کو بس اس کے مطابق ہی، یعنی جسے شعور حیات کہتے ہیں، کچھ نہ کچھ اپنے بارے میں جو ہے بتا دیا گیا. لیکن ہمارا جو ہمارے پاس جو صلاحیت ہے وہ ہے ایور ایوالونگ ہے، یعنی اس میں ارتقا ہوتا رہتا ہے، یہ بڑھتی رہتی ہے. سیلف کانشیسنس جو ہے یہ بہت ہی وسیع اس کی جو ہے اس کا سکوپ بہت وسیع ہے. دوسری چیز جو ہے ہمارے اندر اختیار بھی ہے، یہ ایک اہم بات ہے. یعنی اس طرح کی ہمارے طرح کی جو اور مخلوقات ہیں جیسے فرشتے ہیں یا جن ہیں تو ان کے پاس اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، فرشتوں کے پاس ہے، جنات کے پاس بہرحال اختیار ہے ہماری طرح. جیسے کہ ہمارے پاس اختیار ہے ویسے ہی جنات کے پاس بھی اختیار ہے. ٹھیک ہے، فرق صرف ان کا یہ ہے کہ ان کے ہاں جو جسے آپ نفس حیوانی کہتے ہیں وہی مطلب نفس حیوانی ہی ہے ان کے اندر، جنات کے اندر، جبکہ نفس روحانی والا معاملہ ان کے اندر نہیں ہے. یہ بھی بہرحال اب اس میں اسکالرس کا مختلف اوپینینس ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو اس بنیاد پہ اسٹیبلش کیا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ جو جنات ہیں ان کے اندر وحی کا معاملہ نہیں، یعنی وحی کا معاملہ صرف اور صرف انسانوں کے لیے. اور اس کی بھی ایک دلیل موجود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے آپ ایک جگہ پہ وادی نخلا میں موجود تھے، جب آپ نے کچھ تلاوت کی تو پھر جنات نے وہ کلام سنا تھا آپ کا. تو انہوں نے پھر کہا تھا کہ ہم اس سے پہلے یعنی ایک ایسی کتاب کو فالو کرتے تھے جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اہل کتاب جن، تو ان کے جو جنات کے اندر کوئی پروفٹس نہیں ہیں، وہ پروفٹس ہمارے جو ہیں انسانوں کے ہیں جو ان کی طرف بھی ایک طرح سے بھیجے گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی اس طریقے سے نبی ہے جیسا کہ ہمارے لیے. خیر یہ ضمن بات ہے جو کہ صرف اس لیے بتانا ضروری تھا کہ جنات جو ہیں وہ ہماری طرح کی مخلوق ہیں اس لحاظ سے کہ ان کے پاس بھی جو ہے خود شعوری بھی ہے اور اختیار بھی ہے. جبکہ فرشتے جو ہیں ان کے اندر خود شعوری تو ہے لیکن اختیار نہیں ہے ان کے، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا. تو یہ بیسیکلی جو کمپلیٹ ماڈل ہے ہمارے سامنے آتا ہے. اب یہ بیسیکلی معاملہ یہ ہے کہ جو شعور ہے ہمارا، جو شعور انسانی ہے، یہ تو اصل فیصلہ کرتا ہے، اس لیے یہ مکلف شریعت بھی ہے، اسی سے سوال جواب بھی ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے معاملات اسی سے ہیں. لیکن یہ اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار نہیں ہے، یہ اس کے اوپر انفلوئنسز پڑتے ہیں. یعنی ایک انفلوئنس جو ہے وہ پڑ رہا ہے ادھر نفس حیوانی کی طرف سے، یہ نیگیٹو انفلوئنس ہے، یہ منفی امپیکٹ ہمارے پر پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ برائی کا حکم دیتا ہے. دوسری طرف نفس روحانی ہے، اس کا ایک اچھا امپیکٹ ہمارے اوپر پڑتا ہے کیونکہ یہ اچھائی برائی کی تمیز رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ہمارے سامنے بات آتی ہے. اچھا یہ جو دو انفلوئنسز ہیں، یہ ہمارے اوپر اثرات ہیں، یہ ہمارے اندر سے ہی ہیں، یہ انٹرنل ہیں. جبکہ اس کے علاوہ بھی دو اثرات ہیں جو کہ ایکسٹرنل ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سے ایک جو ایکسٹرنل انفلوئنس ہے وہ شیطان کی طرف سے. ٹھیک ہے،
تو ظاہر بات ہے جہاں سے وہ حملہ ہمارے اوپر کرتا ہے ہم اسے دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن ہے یار ہمارے وجود کا پارٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وجود سے باہر وہ شے. تو لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی جگہ اللہ نے رکھی ہوئی ہے اس کے لیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر شخص کے ساتھ جو ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوتا ہے. تو اس طریقے، اور وہ جب صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے ساتھ بھی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بالکل ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا، اب وہ مجھے وہ اچھی باتوں کا ہی حکم دیتا ہے. تو وہ بڑا خوش قسمت ہو گیا جن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا ہوا. تو یہ جو شیطان ہے یہ بیسیکلی وساوس ڈالتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اور دوسری چیز جو اس کے مقابلے ہمارے پاس ہے وہ قرآن مجید ہے، قرآن سنت ہے. بیسیکلی مینلی جو ہے وہ قرآن مجید اور اس کی تشریح سنت ہے. تو وہ بھی ایکسٹرنل چیز ہے ہمارے وجود سے، لیکن وہ ہمیں ہیلپ کر سکتی ہے. اگر ہمارے شعور کو پتا ہوگا کہ صحیح راستہ کیا ہے، اس راستے کی مشکلات کیا ہیں، تو وہ پھر شیطان کے وساوس سے بچ سکتا ہے. تو یعنی یہ دو انٹرنلی ہمارے اندر چیزیں جو ہیں ہمارے اوپر انفلوئنس کر رہی ہیں، دو ایکسٹرنل انفلوئنسز ہیں. تو یہ ہر آن ایک کشاکش جو ہے وہ جاری ہے، ٹھیک ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. تو یہ یہاں تک جو بات ہم نے کی ہے، کنکلوژن اس کا یہی ہے کہ نفس جو انسانی ہے اس کے 3 کمپوننٹس ہیں. ایک شعور ہے جو بیسیکلی جیسے میں نے بتایا آپ کو، جو کہ اصل میں ہم ہیں. جو میں آپ سے کلام کر رہا ہوں تو یہ میرا شعور ہے جو آپ کے شعور سے کلام کر رہا ہے. اس کے علاوہ بھی 2 چیزیں ہیں. وہ ایک نفس حیوانی ہے جس کی اپنی ڈیزائرز ہیں، اپنی خواہشات ہیں، وہ اس کی تسکین چاہتا ہے. اور ایک نفس روحانی، اور وہ جو ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ اس کے اندر ملامت کرتا ہے یہ برائی پہ. اور اسی کے بارے میں یہ بات بھی آئی تھی کہ فالہمہا فجورہا وتقواہا، جس کے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا ہے نفس، خاص طور پہ یہ والا نفس حیوانی، اس کو اچھائی برائی کی تمیز بھی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ہمارے وجود کا ایک حصہ ہے. اس کے علاوہ پھر 2 ایکسٹرنل انفلوئنس جس کا ذکر ہم نے کیا. ایک شیطان ہے، اس کو اپنے وساوس ڈالتا ہے، اس کے ذریعے سے ہم گناہ کرتا ہے. اور ایک پھر جو ہے جو ہمارے پاس جو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ قرآن مجید ہے، جس کو ہم اپنے شعور سے سمجھ سکتے ہیں اور مقابلہ کر سکتے ہیں شیطانی وساوس کا. تو یہ اگر بات سمجھ میں آ گئی آپ کو تو یس پہ کر دیں یہاں تک جو بات ہے. ٹھیک، چلیں اب ہم کانسیپٹ نمبر 2 کی طرف آتے ہیں. تو یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ضمن کہ یہ 2 قسم کے مارکے ہیں جو ہمارے وجود کے اندر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایک طرف یہ جو شعور انسانی ہے جو اگر قرآن سے مرصع ہے یا اس کے اندر قرآن کے ذریعے سے اسے مستحکم کر دیا گیا ہے تو وہ شیطانی وساوس کا ہر آن مقابلہ کرے گا. تو یہ ایک جنگ جاری رہے گی ہمارے وجود کے. دوسرا جو ہے نفس روحانی ہے جو نفس حیوانی کے خلاف ایک طرح سے برسر بیکار رہے گا، وہ اچھائی کی طرف بلائے گا، یہ برائی کی طرف بلائے گا. تو یہ جو 2 کانفلکٹس ہیں یہ ہمارے وجود کے اندر جو ہے ہماری موت تک چلتے ہیں، ان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اچھا، عام حالت ہماری کیا ہے؟ ہماری عمومی حالت یہ اس وقت ہے کہ ہمارا جو شعور ہے اس کے پاس بھی نالج نہیں ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے شیطانی وساوس کو. اور دوسری طرف جو ہے ہماری روح بھی بڑی کمزور ہے. اس کے برعکس جو ہے اس کے مقابلے میں ہمارا جو نفس ہے وہ بہت قوی ہے، ہماری خواہشات، ہماری ہر چیز جو ہے بہت قوی ہے. تو یہ ابھی ہماری عمومی حالت ہے. لیکن یہ ہے کہ ہماری جو مطلوبہ حالت کیا ہونی چاہیے کہ ہمیں ان کو جو ہے سپریس کرنا ہے، شیطان کے وساوس کو کم سے کم کرنا ہے، اور نفس جو حیوانی ہے اس کی خواہشات کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے. جبکہ ان 2 چیزوں کو ہم نے اسٹرانگ کرنا ہے. شعور کو زیادہ سے زیادہ علم، قرآن و سنت کے علم سے مرصع کرنا ہے، اور روح جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ہمیں تقویت پہنچانی ہے اللہ کی یاد سے. تو یہ اصل میں ہمارا اصل چیلنج ہے جو ہمیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو سارا معاملہ ہے، اچھا یہ بتایا بھی گیا ہے پروگرامز کیا ہیں، ٹھیک ہے. یہ علم وحی کے ذریعے سے آپ اس کو تقویت دیں گے شعور کو، جبکہ شیطان کو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، وہ اس کے لیے اعوذ باللہ ہی ہے، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ پڑھیں، آپ تعوذ پڑھیں، ٹھیک. تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ بھی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے اس سے، ٹھیک ہے. اور ادھر جو ہے ہمارے پاس ذکر و صحبت ہے،
ٹھیک ہے. اگر ہم اچھی صحبت بیٹھیں گے ہماری روح تقویت پکڑے گی, ذکر اگر ہم کریں گے, اللہ کو یاد کریں گے تو ہماری روح جو تقویت پکڑے گی. جبکہ یہاں پہ جو ہے معاملہ یہ اسٹرگل ہے, جہاد ہے, جس کا ہم آگے جا کے ذکر کریں گے. تو یہ بیسیکلی پروگرامس ہیں جو ہمیں ڈپلوائے کرنے ہوں گے. اچھا, اس سارے کانسیپٹ کو تھوڑا سا ثقیل ہو گیا, اب ہم ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو مثال ہے نا, اس سے انشاءاللہ یہ بات آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گی. تو یہ ماڈل ہم نے ڈسکس کر لیا ہوا, آپ کے سامنے یہ ماڈل آ گیا ہو کہ ایک طرف نفس روحانی ہے, ایک طرف نفس حیوانی ہے, دونوں کے انفلوئنسز ہیں, دونوں ہمارے شعور کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, اور پھر دو ایکسٹرنل فورسز ہیں. اچھا, یہ آپس میں لنکڈ کیسے ہیں؟ اس کے لیے ایک گھڑ سوار کی مثال آپ لیں. ایک گھڑ سوار جو ہے گھوڑے پہ بیٹھا ہے اور اس نے ایک منزل پر جانا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو گھوڑا ہے نا, یہ آپ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ نفس حیوانی. اچھا, جو اس پہ بیٹھا ہوا گھڑ سوار ہے اس سے آپ نفس روحانی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ جو گھڑ سوار ہے اس کا جو دماغ ہے, شعور ہے, وہ شعور کہہ لیں اسے. تو یہ گھڑ سوار جو ہے اس نے اب اپنی منزل پر جانا ہے. یہ ایک صراط مستقیم تک, یعنی اپنی منزل تک پہنچنا ہے, جس پہ جانے کا راستہ صرف ایک ہی ہے, وہ ہے صراط مستقیم. اب ڈیفینیٹلی اس کو اپنے راستے پر رہنے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے؟ ٹھیک ہے, اس کو میپ بھی چاہیے. ٹھیک ہے جی, جو راستے پہ اسے رکھے. بات ہے صراط مستقیم جو ہے, اگر ایک ہی راستہ ہے جنت کی طرف جاتا ہے, تو اس کا علم بھی تو ہونا چاہیے. وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ بیسیکلی یہ قرآن مجید, یہ میپ ہے جو اس گھڑ سوار کے پاس ہے. اچھا, وہ جو شیطان ہے وہ کہاں پہ آ گیا؟ یہ شیطان بیسیکلی وہ اس راستے میں وہ جو ملنے والے وہ لوگ ہیں, وہ شیاطین من الانس بھی ہو سکتے ہیں, انسانوں میں بھی شیطان ہو سکتے ہیں, اور شیاطین جنوں میں سے تو ہیں ہی. ان کا کام یہ ہے کہ آپ کو اس راستے سے ہر آن بھٹکانے کی کوشش کرنا. ہر جگہ پہ آپ کو ہر موڑ پہ نظر آئے گا کہ یہ راستہ ادھر ہے, اسی راستے سے آپ کو اڑانے کی کوشش کرے گا. تو یہ بیسیکلی وہ شیطان ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پورا ایک ماڈل ہمارے سامنے آتا ہے جس کو ہمیں اچھی طریقے سے دیکھنا ہے. یہ ماڈل کہاں سے ہے؟ یہ بھی قرآن مجید سے ہی ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات, کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ سوم استعمال کیا ہے روزے کے لیے, وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اصل میں جو روزے کی عبادت ہے وہ اس طرح سے بڑی پرفیکٹ عبادت ہے کہ اس کے اندر سب چیزوں کا جو ہے معاملہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے. وہ آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر جو لفظ سوم استعمال کیا گیا تھا, بیسیکلی صحابہ کرام اس بات کو جانتے تھے کہ عربوں میں جب گھوڑوں کو ٹرین کیا جاتا تھا نا, تو جو ٹرینڈ ہو جاتا تھا گھوڑا, اسے سائم کہتے تھے. اس پروسیس کو وہ سوم کہتے تھے, گھوڑوں کو ٹرین کرنے کے پروسیس. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ روزہ رکھو, تو کیا کہہ رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے اس نفس حیوانی کو کنٹرول کرنے کی مشق کرو. اور ساتھ پھر ظاہر بات ہے رات کو ہم قیام اللیل بھی کرتے ہیں, جو کہ روح کو تقویت پہنچانے کا باعث ہے. اس کو قرآن سنتے ہیں اور اس سے جو ہے تراویح پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جو قرآن کو سمجھ کے اگر ہم پڑھیں گے تو پھر وہ شعور جو ہے, یعنی وہ جو میپ ہے, وہ بھی اس کے بارے میں بھی نوحہ حاصل ہوگی. تو رمضان اس طرح سے دیکھا جائے تو ایک بڑی کمپلیٹ اور پرفیکٹ ایک عبادت ہے, بڑی ٹریننگ کیمپ ہے اس حوالے سے, جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست ہمارے لیے کیا ہے. تو یہ بیسیکلی وہی ہے کہ گھوڑوں کو ٹرین کرنے کی بات ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کا جو ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ اب ہم وہ نفس حیوانی کے ساتھ وہ کریں جو کہ ہم گھوڑے کے ساتھ کرتے تھے پہلے, کہ اس کو بھوکا پیسہ رکھتے تھے, اسے ٹرین کرتے تھے. اب نفس حیوانی کو بھی کنٹرول کریں, اس کو بھی ٹرین کریں. دن میں اس کو ٹرین کرنا ہے, رات کو پھر روح کو تکلیف پہنچانی. تو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب جو کانسیپٹ نمبر جو ہے یہ 3 تھا, یہ کلیئر ہو گیا یہاں تک؟ چلو ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کو تھوڑا سا مزید ہم جو ہے اس کو ایلیبوریٹ کر دیتے ہیں, ایکسپلور کر لیتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس کا طریقہ کیا تھا. ٹھیک ہے, تو ہمیں کیا کچھ کرنا ہے اس میں کہ یہ جو فار ایگزامپل ہم دیکھیں گے, یہ جو آپ کے نفس روحانی ہے, اسے ہم نے اسٹرانگ کرنے کی کوشش کرنی ہے. گھوڑ سوار اسٹرانگ ہوگا تو منزل پہ جانا اس کے لیے آسان ہوگا. شعور جو ہے اس کے پاس نالج ہونا چاہیے, میپ ہونا چاہیے راستے تک پہنچنے کے لیے, منزل تک پہنچنے کے لیے. اور یہ جو گھوڑا ہے اس کو اسٹرانگ بھی ہونا چاہیے اور اس کو کنٹرول میں بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے,
تبھی جو ہے وہ گھوڑا رائے راست پہ رہے گا. اچھا، اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز مس ہو جاتی ہے، فار ایگزامپل ہماری جو ہے وہ روح جو ہے یا نفس روحانی جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، چاہے باقی دونوں چیزیں جو ہے اپنی جگہ پہ موجود بھی ہوں، تو کیا واقعی یہ گھڑ سوار جو ہے اپنی منزل تک پہنچ سکے گا؟ نہیں پہنچ سکے گا، کیونکہ میپ بھی ہے آپ کے پاس، گھوڑا بھی ذریعہ پاتا ہے آپ کے پاس تگڑا ہے اور کنٹرول میں بھی ہے، لیکن اگر اوپر جو گھڑ سوار بیٹھا ہے وہی ختم ہو گیا ہے، اس کے اندر انرجی نہیں رہی، تو پھر یہ سفر جاری نہیں رہ سکتا. اسی طریقے سے اگر آپ کا جو گھڑ سوار ہے وہ بڑا صحت مند ہے، یعنی روح آپ کی بڑی تقویت والی ہے، آپ کے پاس راستے کا علم بھی ہے، میپ بھی ہے، لیکن آپ کے پاس جو ہے وہ نفس حیوانی وہ اتنا اسٹرانگ ہو گیا کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے، تو پھر بھی آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے. اسی طریقے سے آپ کا نفس حیوانی کنٹرول میں ہے، نفس روحانی صحت مند ہے، راستے کا میپ نہیں ہے، تب بھی آپ نہیں پہنچ سکتے. تو یہ تمام چیزیں ضروری ہیں، تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ ناگزیر ہیں اس کے لیے کہ آپ منزل کی طرف جو سفر ہے وہ صحیح طریقے سے کر سکیں. تو اس کے لیے جو طریقہ کار ہمیں صوفیہ کے ذریعے سے ملتا ہے، یعنی جو کہ تاریخ اسلام میں یہ معاملہ رہا، وہ انفارچونیٹلی وہ طریقہ کار آپ سے ثابت نہیں ہے، یعنی اس کا کچھ پارٹس آپ سے ثابت ضرور ہیں، لیکن وہ ان ٹوٹیلٹی دیکھا جائے تو وہ آپ سے ثابت نہیں. ٹھیک ہے، وہ جو طریقہ کار ہے اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسلام کے بجائے اس کی جو بنیادیں آپ کو ملتی ہیں وہ اہل کتاب سے ملتی ہیں. ٹھیک ہے، وہاں سے یہ امپورٹ ہوا ہے، وہاں پر روحانیت کا تصور تھا. اب وہ جو کانسیپٹ تھا وہ کیا ہے، اگر وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ کو جو صوفیہ ہمارے ہیں ان کی ریاستیں ہیں، وہ جو سارا طریقہ کار ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. انسان کے اندر اصل میں تین بڑی جو ہے ارجز ہیں، یعنی انسان کے جو نفس ہے، نفس حیوانی خاص طور پہ، اس کے تین بڑی ارجز ہیں، تین بڑی اس کے اندر شہوات یا طاقتیں ہیں جو جن کو جو ہے کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. ارج ٹو لیو ہے، ہر بندے کے اندر یہ بڑا اسٹرانگ دائی ہے کہ وہ زندہ رہنا چاہتا ہے، اور اسی کے لیے ہم روزی روٹی کماتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی نیڈ ہے کہ اگر اس کو فلفل نہ کیا جائے تو انسان کہیں بھی نہیں آ سکتا. تو یہ ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے. ارج ٹو پلیئر ہے، ٹھیک ہے، تسکین ہے، شوانی جذبہ بڑا اسٹرانگ ہے ہمارے اندر، اس کی تسکین کا ذریعہ اللہ نے رکھا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کو اگر ہم صحیح معنوں میں کنٹرول نہیں کریں گے تو ہم کہیں بھی نہیں جا سکتے. اور پھر ارج ٹو پاور ہے جو کہ سب سے پاورفل ہے، جو قوت غضبیہ ہے جسے کہتے ہیں، جو کہ ہر انسان جو ہے وہ دوسرے پہ غالب آنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تین ایسی ارجز ہیں جو نفس حیوانی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، جن کو جو ہے اب کچھ کرنا ہے ان کے بارے میں. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر یہ آپ کو کہیں چلنے نہیں دیں گے. تو صوفیہ یا روحان کا طریقہ یہ تھا کہ ان کو سپریس کیا جائے، ان کو دبا دیا جائے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے ان کے ہاں ریاستیں ملتی ہیں، بھوکا پیسہ رکھو. ٹھیک ہے، 3 دن میں ایک دفعہ کھانا کھا لیا بس کافی ہے. ٹھیک ہے، 5 دن میں ایک دفعہ کھانا کھا لیا، اس طرح چیزیں ہیں. نکاح نہیں کرنا، ٹھیک ہے، مجرد رہنے کے آداب سکھائے جاتے ہیں. آپ نے اکیلا رہنا ہے، تنہا رہنا ہے. ہلکا سا کوئی شہوانی جذبہ بھی دل میں پیدا ہوا تو فوراً چابک لگانی ہے اپنے آپ کو. روحان تو باقاعدہ اپنے ساتھ چابک رکھتے تھے اور وہ ٹارچر کرتے تھے اپنے آپ کو جب بھی اس طرح کی کوئی خواہش پیدا ہوتی تھی. اور پھر تیسرا ہے ارج ٹو پاور، ٹھیک ہے، جو بہت پاورفل ہے. اس کو تو تکبر مانا گیا، یہ تو ہے ہی تکبر. ٹھیک ہے، اس طرح کی ہلکا سا بھی شائبہ اگر ہو گیا ارج ٹو پاور کا، پھر اس کو بالکل جو ہے ہمیں ختم کرنا ہے اور وہی اس کو سزائیں دینی ہے، ایذائیں دینی ہے. تو اصل بات جو ماڈل یہ ہے کہ سپریس کیا جائے ان تینوں ارجز کو. ٹھیک ہے، لیکن اسلام نے جو ماڈل دیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے وہ اس سے بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو سارے جذبات ہیں ان کو سیٹسفائی کرنا یا ان ارجز کو سیٹسفائی کرنے کے بارے سے دیکھا جائے تو غلط طریقے بھی ہیں، صحیح طریقے بھی ہیں. ہاں، غلط طریقوں سے بالکل نہیں کرنا ہے ان کو سیٹسفائی. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ارج ٹو لیو کے لیے غلط طریقے کیا ہے؟ چوری مار لو، ڈکیتی کر لو، رشوت لے لو وغیرہ، حرام روزی سے جتنی بھی. لیکن صحیح طریقہ کیا ہے؟ حلال رزق کمانا. اللہ تعالیٰ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی طریقہ ہمارے سامنے رکھا ہے اس کے اندر ان ارجز کو سپریس نہیں کرنا، دبانا نہیں ہے، بلکہ چینلائز کرنا. ٹھیک ہے، حلال رزق کے ذریعے سے آپ اس ارج ٹو لیو کو چینلائز کر دیں. ارج ٹو پلیئر ہے، اس کو آپ نکاح کے ذریعے سے اور جو فرد بخش ایکٹیویٹیز ہیں اسلام میں ان کے ذریعے سے آپ سیٹسفائی کر دیں. غلط طریقے بھی ہیں، زنا ہے، بد نظری ہے، فحشی ہے، موسیقی ہے وغیرہ. یہ سارے
غلط طریقے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح طریقے جو ہے نکاح ہے. اگر آپ کو موسیقی کی طرف آ رہی تو قرآن کی تلاوت سنیے. اس طرح مطلب الٹرنیٹ آپ کو دینا ہے. اس طرح ارش ٹو پاور جو ہے نا، یہ بھی سب سے جو پاورفل جذبہ ہمارے اندر ہے وہ ارش ٹو پاور ہے. اور اس کو اگر غلط طریقے سے آپ یوٹیلائز کریں گے، ویسے تو اس نے اپنی تسکین تو کرنی ہے. ان جذبات کی مثال جو ہے نا وہ ایک بہتے ہوئے پانی کی مانند ہوتی ہے. ان کو آپ روکنے کی کوشش کریں گے تو رکیں گے نہیں، نکلنا انہوں نے پھر بھی ہے، توڑ کے دم جو ہے نا بند توڑ کے نکل جائیں گے. تو اس لیے انہوں نے اظہار تو کرنا ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کو صحیح طریقے سے آپ صحیح راستے پر لگا دیں تو پھر یہ عبادت بن جائے. ٹھیک، وہی ارش ٹو پلیئر ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اسے صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو اس کے اندر نیکی ہیں آپ کے لیے. غلط طریقے سے کریں گے تو بہت بڑا گناہ ہے. اس طریقے سے ارش ٹو لیو ہے، صحیح طریقے سے کریں گے تو اس پہ بھی آپ کو اجر ملے گا، غلط طریقے سے کریں گے تو پھر گناہ ملے گا. اس طرح ارش ٹو پاور جو ہے نا اس کے غلط طریقے بہت سارے ہیں. اس جتنی بھی ہمارے شخصیت میں جو رذائل ہیں یا خراب چیزیں ہیں وہ سب اگر دیکھیں تو اس کی بنیاد جڑ جو ہے نا وہ یہ ارش ٹو پاور. انسان حسد کیوں کرتا ہے؟ ٹھیک ہے. خود بڑا ہونا چاہتا ہے، دوسرے کو چھوٹا کرنا چاہتا ہے. بوس کیوں کرتا ہے کسی سے؟ غیبت کیوں کرتا ہے کسی کو؟ نیچے کرنے کے لیے کسی کو. اس کو نیچے اس لیے کر رہا ہے کہ خود بڑا ہونا چاہتا ہے. تکاسل کیوں کرتا ہے؟ دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کے لیے. استہزاء کیوں کرتا ہے؟ دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے. یہ سب جو ہیں بیسیکلی کہاں سے نکل رہے ہیں؟ یہ اسی ارش ٹو پاور کی غلط طریقے سے تسکین ہے جو کہ ہم کرتے ہیں. اور اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے. اب یہ آگے جا کے ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے جہاد ہے کیا، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، اور انشاءاللہ اگلے موڈیول میں بات ہوگی. ابھی صرف اتنی بات ہی جو ہے یہاں پہ کی جا سکتی ہے جو بھی اپنا رکھتی ہے. تو معلوم ہوا کہ جو سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے، یعنی جہاں تک مسئلہ روح کا ہے تو وہ تو کلیئر ہے، اللہ کی یاد سے، صحبت صالحین سے اس کو تقویت دیں. جہاں تک مسئلہ شعور کو مستحکم کرنے کا ہے وہ بھی کلیئر ہے. آپ قرآن مجید کو سمجھیں، قرآن و سنت کو سمجھیں، آپ کو میپ مل جائے گا. لیکن سب سے ٹیڑھا مسئلہ جو ہے نا وہ ہے یہ جو نفس حیوانی ہے. اور اسی حوالے سے جو منہج ہے اس کے اندر فرق واقع ہو جاتا ہے. جو طریقہ کار ہمارے ہاں صوفیہ کے ذریعے سے آیا ہے وہ تو سپریشن والا ہے، دبانے والا ہے. لیکن جو طریقہ آپ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ چینلائز کرو اس کے ذریعے سے. ٹھیک ہے جی. اور جہاد کے والے سے تو آپ کی بڑی مشہور حدیث موجود ہے، کیا رہبانیت حاضر الامہ الجہاد فی سبیل اللہ. اس امت کی رہبانیت جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے. اور ایک اور میں کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اس امت کے اندر کوئی رہبانیت نہیں. اور رہبانیت تو حاضر الامہ، اس امت کی جو رہبانیت ہے وہ جہاد فی سبیل. تو یہ بات جو ہے ہمارے سامنے کلیئر ہو جانی چاہیے، اس کو چینلائز کرنا ہے. تو اب یہ ہمارے سامنے پورا جو ہے طریقہ کار اب واضح ہو جاتا ہے کہ نفس امارہ ہے ہمارے پاس، اس کی موجودہ حالت کیا ہے؟ یہ کبھی ہے، بے قابو ہے ہمارا. صوفیہ کا طریقہ کیا ہے؟ ریاضتوں کے ذریعے سے نفسانی خواہشات کو کچلو، نفسانی خواہشات کو چینلائز کرو. آپ سے سمجھے کیا ہے؟ اس کو رزق حلال، نکاح، حلال فرض بخش سرگرمیوں، جہاد فی سبیل اللہ سے صحیح سمیت صحیح سمت میں ڈالو. نفس لوامہ جو ہے وہ کمزور ہے ہمارا، اس کو تقویت دینی ہے. صحبت صالحین کثرت اعمال اور اذکار سے آپ اس کو تقویت دے سکتے ہیں. ہمارے ہاں بھی ضروری بات ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے صوفیہ کے ہاں بس ذکر کے مختلف طریقے انہوں نے رائج کر لی ہیں. باقی اگر ہم اسلام کے اندر دیکھیں تو اسلام میں بہت زیادہ آلریڈی آپشن موجود ہیں کہ اس سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کی یاد، صحبت صالحین، کثرت اعمال اور اذکار، تفکر فی المظاہر فطرت، یعنی یہ بھی ہم نے بات کی تھی جب شعور ایمان کا ذکر کیا تھا. ان سب سے جو ہے ہم نے اپنے روح کو تقویت دینی ہے. شعور جو ہے وہ بھی ہمارا کمزور ہے، تو اس کو جو ہے صوفیہ کے ہاں کوئی طریقہ نہیں ہے. وہاں تو بلکہ آپ کو پتا ہے شیخ کے آگے آپ نے آنکھیں بند کر کے بیٹھنا ہے، بلکہ وہاں تو کہتے ہیں خالی ہو کے جانا ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی سوال نہیں کرنا، عقل بند کر دینی ہے، بس جو شیخ صاحب جس راستے پہ چلائیں جو کہتے ہیں کرنا ہے. تو یہاں پہ انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ شعور کو تقویت دینے کی کوئی جو ہے ٹریننگ نہیں ہوتی ہے. جبکہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سنت کا علم جو ہے وہ آپ سے سکھایا کرتے تھے. تمام صحابہ جو تھے وہ باشعور طریقے سے چل رہے تھے. بات ہے نا، کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعانی. آپ سے کہا تھا کہ آپ بتائیں یہ میرا راستہ ہے، میں سر بلا رہا ہوں علی وجہ البصیرہ، نہ صرف میں بلکہ میرے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی علی وجہ البصیرہ ہی اس پر چل رہے ہیں، اس پر بلا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات ہمارے سامنے کلیئر ہو گئی کہ ہماری موجودہ حالت کیا ہے. اور دونوں طریقے جو ہیں ان کا ایک موازنہ بھی آ گیا. صوفیہ کا جو طریقہ کار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے اس میں کیا فرق ہے وہ ہمارے سامنے بھی آ گیا. اس حوالے سے ہمارے اگر آپ معاشرے میں مختلف طبقات کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہاں پہ کمی ہے
عوام الناس کا تو پتہ حال ہی بڑا پتلا ہے، وہ پتہ وہ تو نفس ہمارا ہی نفس ہمارا ہے، وہی کبھی ہے، باقی نہ نفس ہمارا جو ہے قابو میں ہے، نفس لوامہ کبھی بھی نہیں ہے، نہ ہی شعور جو ہے وہ کبھی ہے۔ علماء سو کا حال دیکھیں تو ان کا نفس ہمارا جو ہے وہ بھی ان کا جناب بے قابو ہی ہے، دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ برے علماء جو ہوتے ہیں، نفس ہمارا ظاہر بات ہے قابو میں نہیں ہے نا، کبھی ہے لیکن قابو میں نہیں ہے۔ نفس لوامہ چاہے بے شک ان کا کبھی ہوئی، بے شک ہم مان لیتے ہیں کہ ظاہر بات ہے وہ ہر وقت دین کی تعلیم کے اس ماحول میں رہتے ہیں۔ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ ان کا جو ہے نفس لوامہ جو ہے وہ کبھی ہے اور شعور بھی کبھی ہے، ظاہر بات ہے قرآن و سنت کا نالج وہ جانتے ہیں، لیکن نفس ہمارا جو ہے وہ قابو میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ برے علماء بن گئے۔ جو جہادی تنظیم کے ہمارے ہاں لوگ ہیں ان کا ٹھیک ہے نفس ہمارا بڑا کبھی ہے، کنٹرول میں بھی ہے، نفس لوامہ بھی بڑا زبردست ہے، جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن معاملہ جو ہے وہ شعور نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ اب ذاکرین ہیں جو ہمارے ہاں جو مختلف صوفیہ کے سلسلے ہیں ان کے اندر وہ ہم نے بات کر لی کہ نفس ہمارا جو ہے وہ بے شک جو ہے قابو میں ہے، نفس لوامہ بڑا کبھی ہے لیکن شعور ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تحریکی کارکنان جو ہیں مختلف طریقوں سے جو کے اندر شامل ہیں ان کے اندر دیکھیں تو نفس ہمارا کبھی ہے، قابو میں کہہ سکتے ہیں تھوڑا بہت ہے، لیکن روحانی طور پر کمی آ جاتی ہے، شعور میں کمی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو یعنی آپ یہ ایک رف ایگزامپل ہے کہ آپ مختلف طبقات کے بارے سے دیکھ سکتے ہیں جو امبیلنس ہے ان کے اندر، وہ جس کے اندر جو کہ کمیاں رہ گئی ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ اس کے اندر ایک کمپوننٹ جو ہے مس ہو گیا 10 کے نفس کا۔ تو مطلوب جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ چاروں چیزیں جو ہیں ہمارے پاس ہوں، کبھی بھی ہو نفس کبھی ہو، اور ہمارے سامنے پورا ایک انالیسس ہم کر سکتے ہیں کہ دس کے نفس کی کرنٹ سچویشن کیا ہے اور کیا کچھ ہمیں کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں تک جو ہے بات ہماری کلیئر ہو گئی ہے، کوئی سمجھ آ گیا آپ کو تو بات کھڑا کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا ٹاپک تو الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا، کسی حد تک کوشچنز ہم لے لیتے ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر مدثر بھائی۔ ابھی تک چیٹ باکس پہ تو ایک ہی سوال آیا تھا جس کا جواب میں نے ان کو پرائیویٹلی دے دیا، باقی اگر کوئی صاحب ہیں جو چاہتے ہیں سوال پوچھنا مدثر بھائی سے ڈائریکٹلی تو پلیز کائنڈلی ہینڈ ریز کریں اور میں پھر ان کو انمیوٹ کرتا ہوں۔ جی نذیر احمد صاحب میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں، پلیز سوال کیجیے۔ جی وعلیکم السلام، آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آواز۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے یہ نفس لوامہ جو ہم نے دو نقوص پڑھے ہیں نفس لوامہ اور نفس امارہ کے حوالے سے، جو نفس امارہ ہے جو ہمیں برائی کی طرف اکساتا ہے، جب ایک انسان برائی کرتا ہے کیا وہ شعوری طور پہ وہ برائی کو کر رہا ہوتا ہے یا نفس ہمارا اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ نفس لوامہ سپریس ہو جاتا ہے اور پھر وہ کرنا شروع کر دیتا ہے برے کام، یہ شعوری طور پہ جان بوجھ کے کر رہا ہوتا ہے؟ یہ چیز ذرا کلیئر کیجیے۔ اچھا آپ کا سوال ہے جی۔ اصل میں نے جو آپ کو ذکر کیا تھا نا کہ دیکھیں یہ جو ماڈل ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا، یہ اس جگہ پہ ٹھیک ہے، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ اصل میں فیصلہ جو کرتا ہے نا وہ تو شعور ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے غلط کام بھی کرنا ہے تو فیصلہ آخرکار شعور ہی کرے گا، لیکن اور تبھی تو شعور جو ہے وہ مکلف شریعت ہے، تبھی تو اس نے حساب کتاب دینا ہے کیوں تم نے غلط کیا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے انفلوئنس میں آ جاتا ہے، اس کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں، یعنی نفس حیوانی کے اثرات پڑتے ہیں، نفس روحانی بھی اپنے اثر ڈالتا ہے، لیکن کیونکہ نفس روحانی ہمارا کمزور ہوتا ہے عام طور پہ کیونکہ اس کو تقویت ہم نہیں دیتے، تو اس کی جو پل ہے بڑی کمزور ہوتی ہے، جبکہ نفس حیوانی کی پل بہت زیادہ ہے ہمارے اوپر۔ دوسرا یہ کہ جو شعور کے پاس دوسری جو چیز چاہیے وہ قرآن و سنت کا نالج چاہیے اس کو تاکہ اس کے راستے پہ وہ بھی نہیں ہوتا۔ تو شعور جو ہے بہرحال وہ ان کے ہاتھوں مجبور ہے، نفس حیوانی اور شیطان جو کہ دوسری بڑی چیز ہے ان کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے اور مجبور ہو کے فیصلہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی ہوتا ہے، فیصلہ تو شعور ہی کرتا ہے، لیکن جو اس کی غیر شعوری قوتیں یا نیم شعوری یا سب کانشیس جو اس کے اندر پاور ہے وہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے، یہ اصل مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
جی جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. ایک سوال آیا ہے ہاؤ ڈز روح لک لائک، یعنی روح کو تھوڑا ڈیفائن کر دیجیے، اور یعنی روح کو کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں یہ پوچھا ہے. دیکھیں روح کی ایک تو ہیت ہے نا، ہم اس کو تو جان نہیں سکتے، اس کے بارے میں اللہ نے خود فرما دیا کہ جیسا لون کا روح، یا آپ سے روح کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اس کے بارے میں ہمیں جو ہے علم دیا گیا مگر بہت تھوڑا. ٹھیک ہے، تو اس کی ہیت کیا ہے، اس کا اسٹرکچر کیا ہے، ان کا آپس میں ریلیشن شپ ایکچولی کس طریقے سے آپس میں گندے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ سارے آپس میں انٹر لنکڈ ہے نا. اب ہم تو ایک وجود انسانی، پورے کا پورے وجود انسانی ہے، ہمارے اندر تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کے اندر مکس ہیں. لیکن اصل بات ہے کہ اس کی جو فنکشنز ہیں ان تینوں نفوس کے یا تینوں جو کمپوننٹس ہیں وہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ ہم کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نفس روحانی ہے شاید اسی کے ایک فنکشن ہے کہ یہ برائی سے ہمیں روکتی ہے، اور جو ہے اچھائی برائی کی تمیز اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ یہ پاک چیز ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے. تو ہم یہ ایک کیسے کر سکتے ہیں اس حوالے سے. اسی طریقے سے نفس حمانی کا تو ہمیں کلیئر ہے کہ وہ تو ہمیں برائی کی طرف اکساتا ہے، اس کو قرآن نے بھی بتا دیا. تو باقی شعور جو ہے وہ تو فیصلہ کرتا ہے. تو یعنی یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن اس کی اصل ہیت کیا ہے، یعنی جو روح ہے وہ ایکچولی کیا ہے، اس کا کیا تعلق ہے ہمارے باقی کمپوننٹس کے ساتھ، کس طریقے سے آپس میں انٹر لنک نہیں ہے، تو جاننا ہمارے پاس میں ہے بھی نہیں، نہ ضروری ہے. اصل بات ضروری ہے کہ ان کے فنکشنز کو ہم سمجھیں اور روحانی وجود کو تقویت دینے کی کوشش کریں، روحانی وجود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، شعور کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، مضبوط کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اس راستے پہ چلنا ہمارے لیے ممکن، صراط مستقیم پہ ہم چل سکیں. ورنہ تو وہی حالت ہوگی کہ جانتا ہوں صواب طاعت و زہد پر طبیعت اس طرف نہیں آتی. یہی تو مسئلہ ہے نا، کلیئر تو ہو گیا لیکن اب طبیعت نہیں آ رہی. طبیعت کیا چیز ہے؟ تو طبیعت وہی نفس حوانی تو ہے، وہ کیسے آپ کی طرف آپ کو آنے دے گا؟ تو اس کو تو کنٹرول کرنا ہے آپ نے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے وہ جو دو طریقے ہمیں بتائے، ایک تو اس کو سپریس کرنا ہے، اس کی ارجز کو، وہ طریقہ اس کا سب سے بہترین جو ہے. ایک تو عبادات بھی اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں، لیکن خاص طور پہ جہاد جس کا ہم آگے جا کے ذکر کریں گے. اور دوسرا نفس روحانی ہے، اس کو تقویت دینی ہے، تو اور شعور جو ہے اس کو بھی تقویت دینی ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں جس کو ہمیں اپنے مد نظر رکھنا چاہیے. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. اچھا کوئی سوال ہے تو پلیز کائنڈلی اپنا ہینڈ ریز کیجیے. آئی تھنک باقیوں کو میں ایزیوم ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ان کو لیکچر میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ نیکسٹ جو ویک ہے اس کو ٹائمنگ ہم کیا رکھیں؟ یہ کوئی جی مدثر بھائی یا تو پھر ڈیٹ چینج، وہ ٹائم چینج ہو رہا ہے ٹائم کا، وہ نماز کا وہاں پہ بھی، اور تو یہ اس حوالے سے چیک کر لیں. جی بالکل. یہ ایکچولی پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہماری نمازیں بھی دو ہیں یہاں پہ، وہ بیچ میں کانفلکٹ کر رہا ہے، ٹکراؤ ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، باقی ایک دو کنٹریز میں. تو ہم یا تو مدثر بھائی ابھی پوچھنا چاہتے ہیں یا ایک ٹائم بیان کر دیں ان کو؟ ٹھیک ہے، آپ وہ گروپ میں کوآرڈینیشن کر لیں، جو لوگ ہیں وہ فرینڈلی اپنی انپوٹ دیں تاکہ اگر ہم چینج کرنا چاہیں تو چینج کر لیں، ورنہ یہ ٹائم تو ہے ہی. اگر آپ جو خاص طور پر ریگولر ہیں ان کا اگر اس میں انپوٹ آ جاتی ہے تو پھر ہم اس کو چینج کر لیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. تو ایک کام کرتے ہیں، یہ کلاس فنش ہونے کے بعد میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چیٹ باکس پہ یا تو یہیں پہ لکھ دیجیے زوم پہ، تو پھر ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کا ٹائمنگ آپ کے لیے کیا آئیڈیا ہے، پھر ایک انیوریج نکال لیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. ان شاء اللہ ان شاء اللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.